8 ایسی خطرناک عادات جو آپ کے دماغ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں سائنس کی روح سے۔ دماغ ہمارے جسم میں کمانڈ سینٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جسم سے سینسری آرگن اور دوسرے معلومات پہنچانے والے مسل سے سگنلز حاصل کرتا ہے اور ان کے مطابق عمل اور رد عمل کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک انسانی دماغ تقریباً 2% جسم کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ اتنا ہی انہیں اگر دماغ کی اہمیت بیان کی جائے تو انسانی عقل حیران رہ جائے۔ لیکن چونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ دماغ کی اہمیت سے ناواقف ہیں، اس لیے جانے انجانے میں کچھ ایسی کوتاہیاں کر بیٹھتے ہیں جو کہ دماغ پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ پہلی عادت ناشتہ نہ کرنے کی۔ ناشتہ دن کا سب سے اہم کھانا ہے۔ اس کے بغیر نہ صرف آپ سست محسوس کرتے ہیں بلکہ آپ کے دماغ کو صحیح فیصلے لینے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ ایک جاپانی مطالعہ میں پایا گیا ہے کہ جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے ان میں دماغی کمزوری کا خطرہ 36% تک زیادہ ہوتا ہے اور شوگر لیول کم ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہمارے دماغ پر برا اثر ڈالتی ہیں۔ شوگر لیول کم ہونے کی وجہ سے دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا، جس سے یہ یادداشت پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ جیسا کہ ایک مثال ہے کہ صبح کا کھانا بادشاہوں کی طرح کھانا چاہیے، دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ صبح کا کھانا ہمارے لیے کتنا اہم ہے، کیونکہ ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کی کمی۔ ہمارے جسم کا 70% سے بھی زائد حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ دماغ اور نروی سسٹم سمیت جسم کے تمام حصے بھی پانی پر انحصار کرتے ہیں اور دماغ پر پانی کی کمی کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کو روزانہ 2 سے 3 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے دماغ کے تقریباً 85% فنکشنز کا انحصار پانی پر ہے۔ ڈاکٹر کورین ایلن نے، جو کہ ایڈوانس لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے بانی ہیں، ان کے مطابق دماغ کے سیلز کو جسم سے دگنی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور پانی یہ توانائی کسی دوسری خوراک سے زیادہ بہتر فراہم کرتا ہے۔ پانی دماغ میں ہارمونز، نیوٹرونز کو پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اور ان نیوٹرو ٹرانسمیشن کو بہتر بنانے کے لیے دماغ کی تقریباً آدھی توانائی خرچ ہوتی ہے۔ جب آپ کا دماغ مکمل طور پر پانی کی ترسیل میں کام کرتا ہے تو بہتر سوچنے، زیادہ چست اور زیادہ تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک سوال کہ کیوں دماغ کی بہتر کارکردگی کے لیے پورا دن زیادہ مقدار میں پانی پینا ضروری ہے، اس کا جواب بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے، کیونکہ دماغ کے پاس پانی کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ نہیں ہوتا۔ تیسرا، پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی عادت۔ جب ہم ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں تو کھانے کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے اور جسم مزید بھوک محسوس کرتا ہے کیونکہ اسے وہ نہیں ملتا جو اسے چاہیے، یعنی غذائیت۔ بغیر غذائیت کے کھانا دماغ کی کارکردگی کو بہتر نہیں بناتا۔ اس کے علاوہ دائمی موٹاپا دماغ کے حجم کو کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ وینڈربلٹ یونیورسٹی کے نیورو سائنس کے ایک مطالعہ کے مطابق وہ لوگ جو زیادہ مقدار میں فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ دنیا کی تقریباً 30% آبادی موٹاپے کا شکار ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کی عادت کتنی عام ہو چکی ہے۔ زیادہ کیلوریز والا کھانا کھانے سے یادداشت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ زیادہ کھانے والوں میں چیزیں بھولنے کی علامات پائی گئی ہیں۔ دا میو کلینک کے ریسرچ سے پتہ چلا کہ بزرگ افراد میں زیادہ کھانے کی وجہ سے بھولنے کی بیماری واضح طور پر دیکھی گئی ہے۔ موبائل فونز کا زیادہ استعمال۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز ریڈیشنز خارج ہوتی ہیں۔ زیادہ مدت تک ان ریڈیشن سے قربت انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ موبائل فونز بھی اسی قسم کی ریڈیشنز خارج کرتے ہیں۔ سوتے وقت اپنے ساتھ بستر پر موبائل رکھنا آپ کی نیند میں خلل پیدا کر سکتا ہے۔ سویڈن میں کیے گئے ایک مطالعہ سے پتہ چلا ہے کہ موبائل سے نکلنے والی تابکاری شعاعیں سر درد اور الجھن پیدا کرتی ہیں، یہاں تک یہ شعاعیں کینسر کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ تمباکو نوشی کی عادت۔
یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ تمباکو نوشی ہمارے جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تمباکو نوشی سے ہمارے دماغ پر اثر ہوتا ہے۔ اسموکنگ نہ صرف دماغ کی نشوونما کو روکتی ہے، بلکہ یہ دماغ کو کنٹرول کرنے والے ہارمونز میں عدم توازن پیدا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ تمباکو نوشی دماغ کے کچھ حصوں کے سکڑنے کا باعث بنتی ہے۔ محققین کی ایک ٹیم نے معلوم کیا کہ دائمی تمباکو نوشی میں ڈوپامائن کے کام میں اثر ڈالتی ہے۔ ڈوپامائن ایک عنصر ہے جو نشے کی لت چھوڑنے میں اور نشے سے ہمیں دور رکھنے میں یہ ہماری مدد کرتا ہے۔ ڈاکٹروں نے یہ بھی پتہ لگایا ہے کہ تمباکو نوشی کرنے والے افراد کو ٹیکس تمباکو نوشی نہ کرنے والے افراد کے مقابلے میں پتلی ہوتی ہے۔ دماغ کا یہ حصہ یادداشت، زبان اور تصور میں استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پتلی کوٹیکس دماغی کمزوری کی وجہ ہے۔ رات کو دیر سے سونے کی عادت ہمارے دماغ اور جسم کو روزانہ کم از کم 7 سے 8 گھنٹے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی ایک انسانی دماغ صحیح طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ روزانہ دیر سے سونے کی عادت ہمارے جسم اور دماغ کے لیے انتہائی مضر ہے۔ نیند کی کمی آپ کی ذہنی صلاحیتوں پر منفی اثر ڈالتی ہے، خاص طور پر یہ آپ کی یادداشت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیورولوجیکل ڈس آرڈر اینڈ اسٹروک کی رپورٹ کے مطابق جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے دماغ کا سیلولر ڈھانچہ دن کے دوران پیدا ہونے والے زہریلے خلیوں کو خارج کر دیتا ہے، لہٰذا دماغ کی خرابیوں سے بچنے کے لیے رات کی نیند لینا انتہائی ضروری ہے۔ میٹھے کی زیادتی۔ میٹھے کا بے دریغ استعمال پوری دنیا میں ایک خطرناک وبا کے طور پر پھیل چکا ہے۔ پروسیسڈ فوڈز، پھلوں کا رس، فروٹ جوسز، کاربونیٹڈ مشروبات، مٹھائی اور کیک وغیرہ کے ذریعے ہمارے جسم اضافی چینی جذب کر لیتا ہے جو ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں موٹاپا، غذائیت کی کمی، دماغی سسٹم میں پیچیدگی اور صحت کا خراب ہونا وغیرہ شامل ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے چینی اور اس سے بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ چینی کی زیادہ مقدار ہمارے پورے جسم کے لیے خطرناک ہے، جس سے مرکزی اعصابی نظام، نروس سینٹرل سسٹم متاثر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں شوگر کے اثرات سب سے زیادہ کہیں ہوتے ہیں تو وہ ہے ہمارا دماغ۔ شوگر دماغ کے کئی حصوں میں ڈوپامائن، اوپیوئڈ ریسپٹرز کے کام پر اثر ڈالتا ہے۔ ایک کیمیائی کمپاؤنڈ ہے جو کہ جسم کے مخصوص ریسپٹرز کے ساتھ باہمی عمل کرتا ہے۔ یہ جسم سے درد، کھانسی، قبض، دل کی دھڑکن، جذبات، سست سانس لینے کا عمل اور بے ہوشی جیسے معاملات کے خلاف مزاحمت کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ڈوپامائن دماغ میں ایک نیورو ٹرانسمیٹر کی طرح کام کرتا ہے، ایک ایسا کیمیکل جو کہ نیورون کا پیغام دوسرے نرو سیلز کو پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایسی عادات ہیں جن پر ہم زیادہ غور نہیں کرتے، لیکن یہ ہماری زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو ہمیں انہی عادات کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکیں اور دوسروں کو بھی ان کے نقصانات کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ شکریہ۔